ہاں جی شروع جی بھائی یہ دوسرا کس کا تو چشمہ لگانے سے بڑا یہ ہیں جی محمد عادل صاحب ہیں محمد عادل ٹورنٹو کینیڈا سے. السلام علیکم. انتہائی ادب سے آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب کے معراج پر جانے سے پہلے شب معراج بیت المقدس میں جو نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ کون سی نماز تھی کیونکہ نماز تو اس وقت آئی ہی نہیں تھی. اچھا جی, معراج پر جانے سے پہلے جو نماز پڑھائی تھی. بڑی دور کا سوال نکال کے لائے ہیں. اس سے پہلے آیا کسی کا یہ سوال؟ نہیں آیا نا. کیا نام ہے؟ عادل, محمد عادل صاحب ٹورنٹو سے. اچھا جی عادل بھائی, آپ کا یہ بڑا خوبصورت سوال آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس, اور ابھی اس کا آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ معراج پر جانے سے پہلے شب معراج جو آقا علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصی میں قبلہ اول مسجد اقصی میں جو نماز پڑھائی تمام نبیوں اور ان نبیوں کی امت کے جو ولی تھے ان کی روحوں کو جو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی وہ کون سی نماز تھی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ واقعی ابھی تو آپ معراج پہ آپ کی روانگی ہے نا. اب آپ معراج پہ پہنچنے کے بعد جب واپسی ہوئی آپ کی تو اللہ پاک نے امت کے لیے تحفہ دیا نمازوں کا, ہے نا. پھر واپس آ کے حضور نے اس کا بتایا. پھر تو یہ نماز کون سی تھی؟ ابھی تو معراج پہ آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. جی جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے گھر سے سفر شروع ہوا مکہ, اور مکہ سے بیت المقدس. بیت المقدس میں نماز پڑھائی, اس کے بعد پھر آگے ہوا سفر. تو نماز تو نہیں آئی تھی اس وقت تک. پھر کون سی نماز پڑھائی ہے جی؟ اچھا یہاں ذرا سا ہم اس میں ایڈیشن تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اس میں, جب یہ ہے موقع ہے یہاں پہ تو اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو نہیں پتہ وہ انہیں پتہ چل جائے گا. اچھا عادل بھائی, اس میں آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ وہ کون سی نماز تھی, ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی کون سی نماز تھی. اس میں یہاں اسے بھی ایڈ کر لیں عادل صاحب آپ کے وہ نماز تو پڑھائی تھی, تو کتابوں میں آ گیا ہے نا, موجود ہے, روایت ہے, سب کچھ موجود ہے کہ ہاں نماز ہوئی تھی. لیکن اس طرح سے کسی کا یہ سوال نہیں آیا ابھی تک کہ وہ کون سی نماز تھی. نہ وہاں کئی کتابوں میں کوئی جواب ملا ہے کہ وہ کون سی نماز تھی. نماز تو پڑھائی, یہ تو طے ہے نا, یہ تو نماز تو پڑھائی, یہ تو طے ہے. سوال ایک یہ ہے کہ اس نماز کے لیے اذان کس نے دی تھی. اہم چیز یہ ہے بھائی, نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے, جو دعوت ہے نماز کی, دعوت صلاۃ, وہ اذان کس نے دی تھی. بھائی کوئی دینے والا ہی نہیں تھا نا, نماز ہی نہیں آئی تو دینے والا کون ہو, تو پھر کس نے دی اذان. تو عادل بھائی اس کو بھی کلیئر یہاں کرتے چلے ہم کہ جو نماز آپ نے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی میں پڑھائی معراج پر جانے سے پہلے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس نماز کی جو اذان دی تھی وہ جبریل امین نے دی تھی آپ سے اجازت لے کے. وہ اذان جبریل امین نے دی تھی آقا علیہ السلام کی اجازت سے کہ آقا میں اذان دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اجازت دی تھی تو جبریل امین نے اس نماز کی اذان دی تھی. ایک بات. اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں عادل بھائی کہ آپ نے شاید سنا ہوگا, یقیناً ہے کتابوں میں, احادیث میں موجود ہے کہ میرے آقا نبی کریم حضور علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا بات. ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اگر آپ نبی تھے تو یقیناً کوئی شریعت بھی ہوگی آپ کی، ہیں جی؟ بالکل بے شک. آپ کی کوئی شریعت بھی ہوگی. وہ شریعت کون سی تھی؟ میں نے کہا نا کہ بہت عرصے کے بعد کسی نے بہت خوبصورت سوال بھیجا ہے، بے شک. کیونکہ یہ ساری باتیں جو بتائیں آپ کو، اور جو بھی کچھ ہے اس کا جواب وہ کتابوں میں نہیں ہے کہیں، وہ کتابوں میں نہیں ہے. بھائی اگر کتابوں میں ہوتا تو آپ سب بھی پڑھتے ہی ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہی ہیں نا، آپ سب روحانیت والے ہیں نا. جی ایک وقت ہو گیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کبھی آپ نے کسی کتاب میں اس میں سے کوئی بات کہیں پڑھی ہو نہیں بڑی یا سنی ہو؟ نہیں نا. یہاں تک تو ہے کتاب میں، حدیث میں یہ موجود ہے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے فرشتے مٹی گوند رہے تھے. کیا بات، کیا بات. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو اس وقت بھی نبی تھے. اگر آپ نبی تھے تو نبی کی شریعت ہوتی ہے، پھر شریعت بھی ہوگی نا کوئی. وہ کون سی شریعت تھی؟ ہائے 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 ہائے. وہ کون سی شریعت تھی؟ تو عادل بھائی اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شریعت کا نام تھا شریعت احمدی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس شریعت کا نام تھا شریعت احمدی. آج کل تو اگر کوئی سنے نا تو جو جوہلا ہیں، جوہلا، پہلے تو ایک ابو جہل تھا نا، تو اب تو اتنے ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، اتنے ابو جہل ہیں. نہیں گے شریعت احمدی قادیانی ہے، ایسا ہی ہے. ایسے ہی. اتنی سی بات پہ جب تو یہ حال ہے، معاشرے بھی تباہ ہو گئے، دین کو بھی تباہ کر دیا، انڈسٹری بن گیا ہے. دین اسلام انڈسٹری بن چکا ہے. اس شریعت کا نام تھا عادل بھائی شریعت احمدی. بے شک. اور اس کو کلیئر اس طرح کر دیں کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم اطہر کا نام ہے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی روح مبارک کا نام ہے احمد. کیا بات ہے، کیا احمد کیا بات. حق. جس لطیفے کی آپ کو ولایت ملی اور آپ کی امت کو، آپ کی امت کے ولیوں کو، اس کا نام ہے اقفا. عام آدمی کا وہ لطیفہ اقفا ہوتا ہے، اسے اقفا کہتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کے اس لطیفے کا نام ہے حامد. کیا بات. حق. کیا نام ہے؟ حامد. اور آقا علیہ السلام کا یہ سر میں جو لطیفہ ہوتا ہے نا، آپ کے اس لطیفے کا نام ہے محمود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں حضور علیہ السلام کی روح مبارک تھی نا. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. بے تو شک. وہاں روح تھی نا آپ کی، حق. اس روح کا نام تھا احمد. بے شک. یہ جو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، یہ آپ نے روحانی نماز پڑھائی، کیونکہ وہ تمام نبی اور اس امت کے ان نبیوں کی امت کے جو ولی تھے وہ سب پردہ فرما چکے تھے، ان کا سب کا وصال ہو چکا تھا. ان کی روحیں آئیں نماز پڑھنے، تو وہ روحانی نماز تھی جو شریعت احمدی کی روحانی نماز ہے، جو آج بھی ہوتی ہے، کل بھی ہوتی تھی. جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ نماز اس وقت بھی ہوتی تھی اور بیت المعمور پر ہوتی تھی. کیا بات. سبحان اللہ. کیونکہ روحوں کو تخلیق تو اللہ کر چکا تھا نا. اللہ پاک روحوں کو تخلیق کر چکا تھا. کن فیکن، ہائے ہائے ہائے. روحیں تخلیق ہو چکی تھی. کن فیکن سے پہلے وہ سابقون کا جو قرآن کریم میں بھی آتا ہے وہ کچھ اور، وہ پہلے کی بات ہے. بے شک. اور 70,000 سال پہلے کی اس کی وہ ملتی ہے کہ وہ سابقون کی روحیں جو قرب اور محبت اور جلوے میں اللہ پاک نے انہیں تخلیق کرنے کے بعد رکھا تھا، وہ سابقون کی روحیں. لیکن کن فیکن والی روحیں اور وہ سابقون والی روح ساری تخلیق ہو چکی تھی نا. حق. جب تخلیق ہو چکی تھی تو وہ سب کے سب آقا علیہ السلام کی
इमामत में नमाज पढ़ते थे ना, हक वहाँ भी वो रूहानी नमाज होती थी ना, आज भी होती है, उस वक्त भी होती थी और हमेशा होती रहेगी बैतुल मामूर पर, जो असल काबा है हक आलम जबरूत में। बेशक ठीक है जी। एक बात हुई कि वो रूहानी नमाज थी और वो नमाज थी शरीयत अहमदी वाली रूहानी नमाज, ये हो गई बात। लेकिन ये नमाज बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मलकतुल अरब, बड़ी मालकन, बेशक आप और मौलाए कायनात अली पाक ये बहुत मर्तबा इस दुनिया में पढ़ी, और वो नमाज आने से पहले, मेराज पर जाने से पहले आक़िल इस्लाम के पीछे खड़े होके ये दो हस्तियाँ थीं, बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौलाए कायनात अली पाक, ये आक़िल इस्लाम के पीछे खड़े हो जाते थे। पहले देखते थे, फिर एक दफ़ा पूछ लिया आक़िल इस्लाम से, आक़िल इस्लाम ने फरमाया, फिर तो कहा आका हम पढ़ना चाहते हैं। कहा पढ़ लो, चलो आ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ मेरे। तो आक़िल इस्लाम की इमामत पे इन दोनों, ये दो हस्तियाँ थी बस, हक कि वो नमाज आपने पढ़ी। तो आदिल भाई ये शरीयत अहमदी वाली नमाज थी, इसका आपको बता दिया। और ये नमाज मरने के बाद अगर आपने इस दुनिया में रहते हुए अपनी इन रूहों को बेदार कर लिया अल्लाह के नूर से, क्या बात, अपनी इन रूहों को अल्लाह के नूर से बेदार कर लिया, अल्लाह के ज़िक्र से बेदार कर लिया, तो यकीन कर लें, आप लोग यकीन कर लें, अब्दी हयात में आपको भी ये नमाज नसीब होगी। आप भी औलुल अज़म मुरसलीन के पीछे खड़े होकर बैतुल मामूर पर ये नमाज़ें पढ़ा करेंगे। क्या बात, ये नमाज़ें, मौत जिस्मों को है, हाँ, मौत जिस्मों को है भाई। एक नापाक कतरे से तकलीफ है ना इस जिस्म की, बेशक रूहें थोड़ी है नापाक कतरे से, हक कीड़ों का मुकद्दर है ये जिस जिस्म पे, जिस वजूद पे इतना तकब्बुर है तुम्हें, जिस वजूद पे इतना तकब्बुर है, ज़मीन पे ऐसे अकड़ के चलते हो, क्या है ये? कीड़ों का मुकद्दर, कीड़ों का मुकद्दर। वो तो बहुत कम होते हैं ऐसे मुकद्दर वाले कि जिनकी जो अर्जी अरवा हैं वो उनके जिस्म में ही रहती है, कि उनके जिस्म बिखरते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते, हक वो ऐसे ही सलामत रहते हैं अपनी कब्रों में। लेकिन वो तो करोड़ों में कोई मुकद्दर वाले होते हैं ना, हक करोड़ों में, वो जो बड़े बड़े मरातिब वाले वली होते हैं, या आक़िल इस्लाम के आशिक, क्या बात, और उसमें भी मुकद्दर की बात, उसमें भी मुकद्दर कि वो अर्जी अरवा जिस्म में रह गई, वो अल्लाह पाक के हुक्म से ही होता है, ऐसे तो रुक नहीं सकती, क्योंकि उन्हें मरने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अर्जी अरवा है ना, एक से दूसरे जिस्म में वो जाती आती रहती है। ये मर गया, फिर इसके जिस्म से निकाल के उसके जिस्म में, फिर यहीं उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा रोज़े महशर। ठीक है ना? ठीक। तो ये सारे आदिल साहब, आप इन सारी बातों को समझ लें तो जवाब आप तक पहुंच गया होगा। आदिल साहब आप सुन लेंगे, अभी तो ये हमारे ही पास है, इंशाअल्लाह कल तक आप तक पहुंच जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।